بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان۔ پروگرام آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز سامعین، یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پروگرام میں بھی ہم علامہ اقبال کی شاعری، خصوصاً اقبال کے فلسفہ خودی پر پروگرام کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی ہمارے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے، مگر آج ہمارا موضوع اقبال کا فلسفہ بے خودی ہے۔ معزز سامعین، اس پروگرام میں پیش کردہ خیالات مہمان گرامی کے اپنے خیالات ہیں، جس سے ہمارے یا ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ معزز سامعین، میں زیادہ دیر آپ اور ہمارے مہمان پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں کہ ریڈیو پختونخوا مردان نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اقبال کے حوالے سے، مختلف شعراء کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور اس طرح زندگی کے دوسرے شعبے جو ہیں، شعبہ حیات جو ہیں، تو یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ اس سے ایک لحاظ سے لوگوں میں، سننے والوں میں اقبال کی تفہیم، شعر و ادب کی تفہیم کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کے اعلیٰ معیارات ہیں ان کی تکمیل تک ایک منزل ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی سعی و جد و جہد رنگ لائے گی اور اس قوم کو صحیح پاکستانی اور سچے مسلمان اور اچھے پاکستانی بنانے میں مدد دے گی۔ ضرور۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، نہ کہ وہ فراز والی بات کے سلسلے توڑ گیا سبھی وہ جاتے جاتے۔ تو آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم اقبال کے فلسفہ خودی کے اوپر بہت تفصیل سے پروگرام کر چکے ہیں، اور ان کے فلسفہ خودی یا تصور خودی کے اوپر پروفیسر صاحب نے ایک بہت جامع پروگرام کیا ہے، جس میں مختلف سوالات کے جواب انہوں نے دیے تھے۔ یہ پروگرام اسی پروگرام کے تسلسل میں ہم کر رہے ہیں جس میں ہم نے اقبال کے فلسفہ خودی کے اوپر ڈسکشن کی تھی یا گفتگو کی تھی۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلا سوال جو اس پروگرام کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، آج کا میرا پہلا سوال پروفیسر صاحب آپ سے یہ ہے کہ بے خودی کیا ہے؟ بہت اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ بے خودی کا تصور اقبال سے پہلے بھی تھا، یہ لفظ ڈکشنریوں میں بھی ہے، عام زندگی میں بھی مستعمل ہے، لیکن جب اقبال نے مثنوی اسرار خودی پیش کیا تھا، تو اقبال کا کمال یہ ہے، اقبال کا کام یہ ہے، اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے بیچ مجدار چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس طرح ایک لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقبال کے جو انقلاب کا تصور ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ اقبال کے انقلاب کا تصور بالکل کمپلیٹ ہے، بالکل مکمل ہے۔ جوش کے انقلاب کا تصور ہے، جوش ملیح آبادی، جس کو شاعر انقلاب اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے۔ نام ہے میرا تغیر، کام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ اتنا زیادہ وہ گھن گرج کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جوش کی شاعری کی مثال اس پہاڑی ندی کی سی ہے کہ جو پہاڑ سے بہتی ہوئی تو بہت تیز اور تند لہریں اپنے ساتھ لاتی ہیں اور خاص و خاشاک کی طرح، لیکن جب میدان میں آتی ہے تو اس کا سارا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوش آپ کو درمیان میں چھوڑ دے گا، یا اس طرح کے دوسرے جو انقلابی شعراء ہیں وہ آپ کو بیچ میدان میں چھوڑ دیں گے، خود کہیں غائب ہو جائیں گے یا ادھر ادھر وہ ہو جائیں گے۔ بہرحال اقبال کے انقلاب کا تصور ہے، اقبال کے ہاں جو بھی تصور ہے، خودی کا تصور ہے، مرد مومن کا تصور ہے، وہ مکمل ہے، وہ A to Z مکمل ہے۔ اس وجہ سے اقبال نے اگر شکوہ کیا ہے، اقبال نے اگر شکوہ نظم لکھی ہے، تو ڈائریکٹ جواب شکوہ 2-4 سال بعد انہوں نے 1911 میں شکوہ لکھی تھی، اور اس کے 2-3 سال بعد جواب شکوہ انہوں نے تحریر کی، تو پورا جواب لوگوں کو مل گیا جو اقبال کے ناقدین تھے۔ اسی طرح آپ نے کہا بے خودی، تو اقبال نے جب 1915 میں نظم لکھی، مثنوی لکھی، فارسی زبان میں ہے، مثنوی اسرار خودی، تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر 1918 میں مثنوی رموز بے خودی لکھی۔ یہ تھوڑی سی وضاحت، لیکن خودی کا جو تصور تھا، بے خودی ایک لحاظ سے اس کا تسلسل ہے۔ بے خودی کا لفظ
ڈکشنری بھی موجود ہے جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں اور بے خودی کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے. وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ انسان بے خود ہو جاتا ہے, اپنے آپ میں نہیں رہتا, اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا, ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بے خود ہو گیا ہے, یہ اپنے آپ میں نہیں ہے, یہ آپے سے باہر ہو گیا ہے. دیکھیں محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا, مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ ان ہز سینسز, وہ اپنے سینس میں نہیں ہے, بس اس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے اسلام نے بھی, قرآن نے بھی اور اقبال نے بھی جو اسلام کا صحیح تصور ہے, غصے پہ پابندی کیوں ہے؟ غصے پہ پابندی اس وجہ سے ہے, غصے کو پی جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصے میں آپ آرام سے, اگر آپ جا رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, سٹاپ ہو جائیں. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ سفر کر رہے ہیں, اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اتنا زیادہ انہوں نے تاکید کی ہے میرے پیغمبر نے. تو اپنے آپ میں نہ رہنا اور اپنے آپ سے باہر ہونا, خودی کا لفظی مطلب یہی ہے. لیکن پھر اقبال کا کمال, جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اقبال کا کمال یہ ہے کہ ان کے ہاں آ کے الفاظ اپنے معنی کھوتے نہیں ہیں, بلکہ الفاظ اپنے رخ تبدیل کر لیتے ہیں. الفاظ کا مزاج جدا ہو جاتا ہے. جس طرح خودی کا تصور تھا, جس کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ خودی کا تصور اقبال سے پہلے وہی تھا, غرور, تکبر, انا, ضد, ہٹ درمی, یہ خودی کا تصور تھا. اقبال کے ہاں خودی کا تصور یہ آیا کہ خودی کا مطلب آپ کو خاکسار بننا ہے, اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے. اقبال نے کہا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو آپ نے جھکنا ہے. اور پھر کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کسی وزیر امیر کے سامنے جھکنا ہے نہیں, بلکہ جھکنا آپ نے اپنے رب کے سامنے ہے. بے خودی کی طرف آتے ہیں, بات تھوڑی سی وہ پھیل بھی جاتی ہے لیکن وضاحت ضروری ہوتی ہے. بے خودی کا مطلب یہ ہے, اقبال نے تو تصور پیش کیا تھا خودی کا. خودی کا تعلق انڈیویجول سے ہے, ذات کے ساتھ ہے. اب بے خودی کا تعلق ایک ذات, ایک شخص, ایک دوسرا شخص, تیسرا شخص, افراد, جس طرح افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد سے ملت بنتی ہے. تو ملت کا جو اجتماعی شعور ہے, ملت کا جو نصب العین ہے, اس کو بے خودی کہتے ہیں. کہ ملت نے کن مراحل سے گزر کے ترقی کی طرف جانا ہے, وہ کون سی باغیں ہیں جن کو پکڑ کے ملت اپنے لیے راہ متعین کریں گی, اور وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, اس مقام تک پہنچے گی. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح ہم نے خودی میں انفرادیت پہ زور دی تھی یا فرد کے اوپر زور دیا تھا کہ وہ اپنے اوپر جو کچھ چیزیں لازم کرے گا یا کچھ مراحل سے گزرے گا تو اس کے بعد وہ اس کی خودی کی تکمیل ہوگی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بے خودی کا تصور ہے اس میں اجتماعیت پر زور دیا جاتا ہے, جماعت کے ساتھ ہے, ملت پر زور دیا جاتا ہے, یا معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ملت, اجتماع, جماعت, اعلیٰ ترین مقاصد کی خاطر افراد میں ایثار و قربانی اور بے خودی کے جذبے کی تخلیق ضروری ہے. ایثار اور قربانی یہ ہے, دیکھیں سر آپ تھوڑا سا پھر پس منظر میں جائیں گے. جب ہجرت کی مسلمانوں نے, مدینے چلے گئے, تو وہاں انہوں نے ایک مواخات کا نظام قائم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام یہ تھا کہ مدینے کے انصار اور مکہ کے مہاجر یہ بھائی بھائی بن گئے, بالکل, اور سب چیزوں میں ان کو برابر کا حصہ دار بنا دیا. تو بے خودی یہی ہے, بے خودی یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے علاوہ اپنے پڑوسی کا بھی حال معلوم ہو, اور آپ کا پڑوسی بھی آپ کے ہم نوا بن کے, اسی طرح جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں یہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ کسی مشترکہ نصب العین کے لیے جدوجہد کریں گے, اور پھر یہ اس طرح محلے کی سطح سے نکل کر یونین کونسل کی سطح پہ, جدید زمانے میں یونین کونسل کی سطح سے لے کے تحصیل کی سطح پہ, اور پھر تحصیل کی سطح سے لے کے ضلعی سطح پہ, اور ضلعی سے ڈویژن, اور ڈویژن سے صوبہ, اور صوبہ سے پورا ملک. یہ بھی خودی کا تصور ہے جو اجتماع کا تصور پیش کرتا ہے, جو پھر ملت, ساری دنیا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو قوم رسول ہاشمی کی جو ترکیب ہے یہ بھی خودی ہے, جو طریقہ ہے جس کے آگے تمام دنیا, تمام کائنات اس کے آگے سرنگوں ہے, کوئی چیز پھر اس کا راستہ نہیں روک سکتی. ٹھیک. پروفیسر صاحب, اس سے پہلے جو ہم خودی کا تصور دیکھتے ہیں اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو بھی کی تھی کہ خودی کا تصور اقبال سے پہلے بھی پایا جاتا تھا مگر اس کے معنی کچھ اور تھے. تو کیا یہ بے خودی کا تصور اس سے پہلے بھی پایا جاتا تھا مختلف ادب کے اندر, چاہے وہ مغربی ادب ہو یا مشرقی ہو؟ فارسی ادب میں بھی یہ چیز موجود تھی. خیام کو آپ دیکھیں, عمر خیام مشہور ربائی گو شاعر ہے, یا اس طرح آپ نے جو ہمارے دوسرے شعراء ہیں جس میں حافظ شیرازی بھی ہے,
اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بہت سے ہیں، میں یہاں پہ نام گنوا کے وقت نہیں وہ کرنا چاہتا. لیکن اب پھر اردو ادب کی طرف آئیں گے. اردو ادب میں دیکھیں بے خودی کا تصور آپ کو غالب کے ہاں بھی ملے گا. غالب نے کہا تھا میں سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو، یک گون بے خودی مجھے دن رات چاہیے. یعنی اپنے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے، دکھ درد جو معاشرے میں ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ کو بے خود کرنا، اور پھر اس کے لیے جو طریقہ اور جو وہ استعمال کرتے ہیں. اس طرح خواجہ میر درد نے کہا تھا دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، مجھے آپ سے بھی جدا کر چلے. یعنی آپ نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں اپنے آپ میں نہ رہا، میں اپنے آپ سے جدا ہو گیا. پہلے اپنے آپ میں تھا، ہوش و حواس میرے قائم تھے، بقائمی ہوش و حواس، پھر وہ میں کھو گیا. سودا نے کہا ہے، رفیع سودا نے، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. یعنی میں اپنے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میں آپ میں یا اپنے آپ میں واپس آؤں گا، اور کب میرے ہوش و حواس بحال ہوں گے تو تب میں زندگی کی طرف جاؤں گا. لیکن اقبال کے ہاں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اقبال کے ہاں اس بے خودی کے معنی مکمل طور پر تبدیل ہو گئے. بے خودی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حالات سے منہ موڑ لیں، آپ حالات سے منہ موڑ لیں اور اس طرح کی کوئی چیز استعمال کریں کہ جو آپ کو غافل کر دے ارد گرد کے ماحول سے. نہیں، اقبال کے ہاں حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کا درس دیا گیا ہے. اقبال کے ہاں حالات سے مکالمے کا درس دیا گیا ہے کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، لیکن آپ نے کسی کا شعر ہے، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں. تو ہوا کے سامنے چراغ جلانا یہ بھی خودی کا تصور ہے. سب بھاگ جاتے ہیں، سب ہتھیار ڈال لیتے ہیں، تاریخ ان کا نام نہیں لیتی، تاریخ میں ان کے لیے کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ہے. لیکن جنہوں نے مقابلہ کیا، اگر ایک شخص نے بھی مقابلہ کیا ہے تو وہ شخص تاریخ کے سنہرے حروف میں درج ہے. اس بات سے بالا تر ہو کر کہ وہ جیتا یا ہارا، بالکل، بس یہ دیکھا گیا کہ اس نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ بچھڑنے پر ہمارے اب تعجب ہے زمانے کو، بچھڑنے پر ہمارے اب تعجب ہے زمانے کو، کہ ہم دونوں میں پہلے پیچھے مڑ کر کون دیکھے گا. تو یہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا جو ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے. اس طرح تو بہت سے لوگ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کتنی کروڑوں اور ہزاروں اور اس طرح کے لوگ وفات پا چکے ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا. لیکن ایک محمود غزنوی کا نام لیا جاتا ہے، ایک محمد بن قاسم سلطان ٹیپو کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مقابلہ کیا، حق پہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، تو آج ان کا نام زندہ ہے. ٹھیک، معزز سامعین، ہماری یہ بے خودی کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. آئیں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں آپ ایک خوبصورت کلام سنیں گے، جس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.
انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ معزز سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ جو بے خودی کا تصور ہے، یہ ہم جس تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، چونکہ ہم اس کو خودی کے تصور کے ساتھ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے جیسے خودی کے اندر بنیادی اہمیت جو حاصل تھی وہ فرد کو تھی، انڈیویجول کو تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے خودی کے اندر اجتماعیت کو یا ملت کو یا ایک سے زیادہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بے خودی ہے، اس میں ایک انڈیویجول کا یا ایک فرد کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، فرد قائم رت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ میں پھر غالب کی طرف آؤں گا۔ غالب کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، شعر بھی پوری طرح یاد ہو جائے گا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے بڑھنا ہے دوا ہو جانا، اس طرح کا تھوڑا سا۔ اب وہاں تو جو قطرہ ہے وہ دریا میں جب مکس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، لیکن اقبال کے ہاں تصور کیوں مختلف ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قطرہ جب دریا میں ملتا ہے، دریا کے اجتماعی پانی میں یا جو ڈھیر سارا پانی ہے اس کا یہ حصہ بن جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس قطرے کی انفرادیت قائم رہنی چاہیے، ٹھیک، قائم رہنی چاہیے، کیونکہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، قوم ایک جسم کی مانند ہے یا ایک دریا کی مانند ہے، اور اس میں جو افراد ہیں، میں آپ جو ہمارے سننے والے ہیں بڑے محترم، یہ منزل سند کے رہنما و دست و پائے قوم، یہ قوم کا جو ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد ہماری وجہ سے ہے۔ اب ایک انڈیویجول وہاں پہ اپنی سرگرمیاں، جو اجتماع ہے وہاں جو سرگرمیاں ہے اس اجتماع میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا، اور پورے اجتماع کو اٹھانے کے لیے بھی خود یہی ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ تو فرد کی تکمیل ہو گئی ہے خودی کی، اب وہ فرد آرام سے بیٹھے گا نہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا،
محشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اقبال تو اتنے زیادہ عمل کے شاعر ہیں کہ دامن یزداں چاک کر محشر میں بھی اس کا جنوں فارغ بیٹھنے کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو جو وہاں پہ لوگ آگے بڑھیں گے، ایک ایک قطرہ جا کے سمندر بنائے گا، ایک ایک قطرے سے دریا بنے گا، لیکن اس کے باوجود اس قطرے کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی، اس قطرے کی ڈیوٹی سمندر میں مکس ہونے کے باوجود بھی برقرار رہے گی۔ یہ اقبال کا جو اجتماع کا تصور ہے، اور اس وجہ سے دیکھیں سر، پھر جب آپ محنت کریں گے، میں محنت کروں گا، ہمارے سننے والے ایک ایک کر کے محنت کریں گے، تو یہ ساری دنیا گل گلزار نہیں ہو جائے گی، یہ سارے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا المیہ یہی ہے موجودہ تناظر میں۔ اقبال کی شاعری کا پورا تصور موجودہ کہ ایک کماتا ہے اور 10 کھانے والے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے جوان، اس کے اتنے بڑے بڑے جوان ہیں، سر اس کے چھت تک پہنچے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا باپ بیچارہ مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو آباد ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آپ نے بڑی اچھی وہ اچھے مصرے کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس وجہ سے بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ مغرب کی طرف میں تھوڑا سا جاؤں گا کہ مغرب کی کامیابی کا راز کیا ہے، کہ وہاں پہ آپ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں، پھر آپ نے خود کمانا ہے، پھر آپ نے خود آگے جا کے معاشرے کو کچھ دینا ہے۔ اللہ، بالکل، یہ آپ نے خود کمانا ہے اور خود آپ نے پھر کھانا ہے۔ خود آپ نے تعلیم بھی اگر آپ نے جاری رکھنی ہے تو وہ والد اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب آپ جوان ہو گئے ہیں، now you have the ability and you have the capability، کہ آپ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ یہ زندگی اس طرح نہیں ہے کہ ایک کمائے اور 10 کھائے۔ بالکل، یہ ایک ہمارا المیہ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس بات پہ غور کریں۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بے خودی جس کا تعلق ایک جماعت یا ملت کے ساتھ ہے، اس میں کسی بھی ملت یا جماعت میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی بے خودی کو حاصل کر سکے یا بے خودی کے معراج تک پہنچ سکے؟ دیکھیں سر، یہ اقبال کی شاعری تو جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ اقبال کی شاعری قرآن و سنت کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن و سنت، اقبال نے ایک دفعہ کہا ہے کہ کسی کو خط میں لکھا ہے کہ اگر میری شاعری میں قرآن اور سنت کے علاوہ میں کسی اور چیز کی طرف جاؤں یا کوئی اور چیز ڈسکس کروں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا حشر یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ کرے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ وہ اپنا حشر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ملت محمدیہ، ڈاکٹر سعید عبداللہ اقبال کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے نقاد ہیں، کہتے ہیں کہ ملت محمدیہ وہ انسانی جماعت ہے جسے اجتماعی خودی کے لیے ایک مثالی جماعت کہا جا سکتا ہے۔ تو خودی کے بعد جو تکمیلی بے خودی ہے یا تکمیلی خودی ہے، اقبال سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق اس دنیا میں انسان کی زندگی 2 طریقوں پر بسر ہوتی ہے۔ ایک طریقہ انفرادی زندگی کا ہے جس میں وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، جس کو ہم خودی کہتے ہیں۔ پھر دوسری زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جب اپنے انفرادی مفادات، آپ لوگوں نے بار بار یہ سنا ہوگا، قوم کے وسیع تر مفادات میں، بالکل، جب آپ اپنے انفرادی مفادات کا گلا گھونٹتے ہیں اور قوم کے وسیع تر مفادات، پھر ہماری بات اسی المیہ کی طرف آ جاتی ہے سر، کہ آج کل جو ہماری تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو قوم کے مفادات ہیں، جو اجتماعی مفادات ہے، جو ملک اور ملت کا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم سب اپنے مفادات کی طرف لگ گئے ہیں۔ اب خودی اور ملت اسلامیہ کے جو بنیادی ارکان ہیں تو وہ 4-5 ہیں اقبال نے جو بنائے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ توحید پر ایمان انتہائی ضروری ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ زباں سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، تصویر درد میں یہ شعر ہے، اس کی طویل نظم ہے۔ زباں سے کر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ جب آپ خودی کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پر آپ ایمان لائے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، بنیادی اس کا یہی خودی ہے، تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے آغاز توحید سے کرنا ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو مصطفی ہے۔
دوسری بات رسالت پر ایمان. رول ماڈل کون سا ہوگا؟ آپ کے پاس اب بے خودی اور خودی کی تکمیل تو کر دی، اب وہ ایک شخص کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن آپ نے کس منزل کی طرف آپ نے جانا ہے؟ کون رہنمائی کون کرے گا؟ تو رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. رول ماڈل ذات ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو صحیح مرد مومن ہے، جو کامل انسان ہے، انسان کامل جس کو کہا جاتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا دور ہے، جس میں مدینے کی ریاست آپ کے سامنے رول ماڈل ہے. انہوں نے جو خلفاء چھوڑے ہیں، عمر کی مدینے کی ریاست رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے ہے. دوسرا مرحلہ، دوسرا نصب العین جو ہے وہ توحید، پہلا توحید، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت، تیسرا نظام حیات. اب آپ کے سامنے رول ماڈل بھی ہے اور آپ توحید پر ایمان بھی لائے ہیں، لیکن رستہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کس رستے پہ آپ آگے بڑھیں گے؟ کون سا رستہ آپ کو صحیح مدینے کی ریاست کے جو مقاصد ہیں، ان کی جو تکمیل کے عناصر ہیں، کون سا رستہ آپ کو اس کی طرف لے جائے گا؟ تو یہ رستہ قرآن آپ کو دکھائے گا. یہ رستہ قرآن پورا نظام حیات، قرآن پورا نظام حیات ہے. لیکن اقبال یہ بھی کہتے ہیں، غضب ہے سطر قرآن کو چلی پا کر دیا تو نے. اب قرآن کو ہم نے رنگین کپڑوں میں لپیٹ کے اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم لڑائی لڑیں گے یا کوئی چوری کرے گا یا یہ کرے گا تو قرآن پہ ہم قسمیں کھائیں گے، اس پہ ہاتھ رکھیں گے کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی، جھوٹی گواہیاں دیں گے، یہ کریں گے. نہیں، قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف پوری باہر کی جو زندگی ہے انسان کی اور اندر کی جو زندگی ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کوئی چیز قرآن سے ارد گرد نہیں ہے. پھر آپ نے رہنما بھی آپ کو مل گیا، وے آف لائف بھی آپ کو مل گیا، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے وہ بھی آپ کے پاس رول ماڈل بھی آ گیا. لیکن پھر ایک مرکز ہونا چاہیے نا، جس پہ تمام عالم اسلام متفق، گورا ہو، چٹا ہو، افریقہ کا ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، امریکہ کا ہو، جہاں کا بھی ہو، وہ مرکز پھر آپ کے پاس، ہمارے پاس کعبہ ہے، کعبہ شریف، بیت اللہ شریف. ہمارے پاس مرکز بھی ہے، ہمارے پاس نظام حیات بھی ہے، ہمارے پاس توحید بھی ہے، ہمارے پاس رسالت بھی ہے. مرکز حیات دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، اقبال نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ کے ساتھ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، اقبال درس دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ہونا ہے، ایک ہوں مسلم، تمام دنیا کے مسلم نے اکٹھا ہونا ہے. اور اس کی ہم عملی شکل دیکھتے ہیں. اگر ہم مغربی معاشرے کا مطالعہ کریں، خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو یورپ کے جتنے ممالک تھے وہ آپس میں ایک ہو گئے. انہوں نے یورپی یونین کی شکل میں ایک ایسا اتحاد بنا لیا جس میں ان کے مفادات مشترکہ تھے، ایک دوسرے کو تحفظ دیا انہوں نے. تو اقبال بھی شاید اسی طرح کے ایک تصور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عالمگیر تصور ہے سر، یہ خودی اور بے خودی کا جو تصور ہے یہ عالمگیر تصور ہے. اور اسی تصور کے بلبوتے پہ، جس طرح سر میں نے پہلے کہا ہے، وضاحت میں نے پہلے کی ہے کہ اقبال کے ہاں کوئی بھی فلسفہ نامکمل نہیں ہے. بالکل، اعتراضات تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی بال کی کال نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی عادت ہے جلنا، جلتی ہے تو جلنے دے، میرے پیار کا قصہ چلتا ہے تو چلنے دے. یہ مسئلہ تو ہے، لیکن اقبال کے ہاں پورا نظام ہے، پورا نصب العین ہے. اب الحمدللہ ہمارے پاس توحید بھی ہے، ہمارے پاس رسالت بھی ہے، ہمارے پاس رول ماڈل بھی ہے، ہمارے پاس مرکز بھی ہے. لیکن ایک چیز ہم میں نہیں ہے اور وہ ہے ان رستوں پہ چلنا. وہی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اور پانچواں جو ہے وہ نصب العین ہے کہ آپ کے پاس، آپ مرکز پہ بھی پہنچ گئے، آپ کے پاس رول ماڈل بھی ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظام حیات کو چلانے کے لیے اصول بھی ہیں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست اور یہ سارا کچھ. آپ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں آپ جائیں جی، مدینہ کی ریاست میں ایک اور صرف ایک مسجد نبوی تھا. وہ مسجد نبوی پارلیمنٹ بھی تھا، وہ مسجد نبوی جو تھا وہاں پہ وہ سپریم کورٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ وہاں سے، وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تھی جہاں سے رشد و ہدایت کا سر چشمہ پھوٹا تھا. ٹھیک ہے، کون سی چیز ہے آپ دیکھیں،
کون سی چیز ہے تنگ نظر اور اس کو تو چھوڑ کے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کی تو ہم وہ نہیں کرتے، لیکن صاف نظروں سے کھلے دل کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا جو بھی شخص ہے وہ آئے اور جا کے مسجد نبوی کو دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے پیغمبر نے دنیا کو علم کے لحاظ سے پوری یونیورسٹی مسجد اس میں موجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، وہاں پہ جو خرید و فروخت ہے وہاں پہ سزا اور جزا کا نظام بھی موجود ہے۔ جب عمر کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، اب دیکھیں سر وہاں پہ چوری کا مقدمہ آیا میرے پیغمبر کے پاس، لوگ سفارش لے کے آئے کہ یہ کسی خاتون نے چوری کی تھی، پیغمبر نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس طرح کی مثالیں ہیں، بھری پڑی ہے جی، کوئی جا کے دیکھیں بھری پڑی ہے۔ تو اقبال کی شاعری انہی خطوط پہ استوار ہے۔ اقبال خودی اور رموزی بے خودی اور آپ کو مرد مومن بنا کے، آپ کو شاہین بنا کے، انہی رستوں کا مسافر بنا کے گرتے پڑتے لرزتے کامتے آپ نے آگے جانا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے تاکہ آپ کے آنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے پیچھے آنے والی جو نسل ہے وہ صحیح مسلمان بن جائے۔ اور صحیح مسلمان ساری کائنات کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان مرد مومن پوری کائنات کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ فلسفہ جو ہے وہ قرآن کا ہے اور فلسفہ جو ہے میرے پیغمبر کا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے مطالعے کا فقدان ہے جی شاید ہماری سوچ اور سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ہم اقبال کے فلسفے کو سمجھ سکیں، اسلام کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ مطالعہ کریں اور ایسی چیزوں کو پڑھیں جس سے ہمیں روشنی ملے، ہدایت ملے۔ بالکل سر۔ معزز سامعین، ہماری یہ گفتگو پروفیسر گوہر رحمان نوید صاحب کے ساتھ جاری رہے گی۔ آئیں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے، اسی موضوع کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح
دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تماشا کو پھر دیدائے بینا دے, محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب 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 معزز سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب، ایک سوال جو شاید اس بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے بھی کہ ہمیں خودی اور بے خودی کے تصور سے ملنے والے ثمرات کا بھی پتہ چلتا ہے یا اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر خودی اور بے خودی کی جو تکمیل ہے اس سے کسی معاشرے کو، کسی فرد کو، کسی ملک کو یا دنیا کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں یا اس کے کیا ثمرات اس دنیا کو پڑ سکتے ہیں؟ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. زمین و آسماں و کرسی و عرش، زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. ساری خدائی خودی کی زد میں ہے. جب تک فرد اور جماعت ایک بڑے مقصد کے لیے فکر و عمل دونوں طرح سے مربوط و متحد نہیں ہوں گے، جماعت ایک طرف جا رہی ہوگی اور فرد دوسری طرف جا رہا ہوگا تو معاشرہ مستحکم، صالح اور صحت مند معاشرہ نہیں ہوگا. اس معاشرے میں بگاڑ ہوگا، اس معاشرے میں فساد ہوگا، اس معاشرے میں ظلم ہوگا. جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ شرک کی وجہ سے تو قائم رہ سکتا ہے. معاشرے میں کوئی شرک کر رہا ہے یا کوئی مشرک ہے تو وہ معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن ظلم کی وجہ سے وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہ معاشرہ دم توڑ دیتا ہے، وہاں پہ تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے. شائستگی، دانشوری اور آرزومندی جس پر سوسائٹی کے قیام کا دار و مدار ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا فرد سے ہوتی ہے. میں بار بار فرد کی طرف آؤں گا. جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، تو اقبال اور یہاں پہ ان کا فلسفہ تقریباً بالکل ہو جاتا ہے. اور ان افراد کا اختتام پھر جماعت پہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، دریا کی طرف جانا ہے. اب اگر یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور ہم آہنگ کب ہوں گے؟ جب آپ کا نصب العین ایک ہو. یہاں پہ ہمارا نصب العین ایک ہے لیکن ہم کرپشن میں ہمارا نصب العین ایک ہے، ٹھیک ہے، ملاوٹ میں ہمارا نصب العین ایک ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں ہمارا نصب العین ایک ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہمارا نصب العین ایک ہے. جتنی بھی رذائل معاشرہ ہیں، جن چیزوں سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو ان میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہے. اس نقطے پہ ہم متفق اور متحد ہیں کہ ہم نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کس طرح ڈوٹنا ہے، کس طرح دوسرے مسلمان بھائی کو ٹانکا لگانا ہے. لیکن اس کی بجائے اگر ہم اس پہ متحد ہو گئے کہ انما المؤمنون اخوۃ،
تمام مسلمان بھائی بھائی ہے. فصلحوا بین اخویکم, ان دونوں بھائیوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کا کوئی چپ خلیش ہو جاتی ہے تو آپ نے ان دونوں مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کار بننا ہے. بالکل, آپ نے ان دونوں کے درمیان رنجشوں کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جب دو مسلمان بھائی لڑتے ہیں تو کیا پہلے دونوں کے درمیان وہ کراتے تھے, صلح کراتے تھے, یا دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اب تیسرا اس کا وہ کہتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں نا. تو اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں. اگر معاشرے کو صالح بننا ہے, اگر معاشرے کو پراسپرس اور خوشحال بننا ہے, تو اس میں افراد کی جو انفرادیت ہے وہ افراد کی اجتماعیت میں تبدیل ہوگی, تب اس طرح کا صالح معاشرہ تشکیل پائے گا. اقبال نے کہا ہے, ہر فرد میرے ملک کا ایک ایسا فرد ہو, اپنی خوشی وطن کی خوشی پہ جوار دے. دیکھیں, اپنی خوشی وطن کی خوشی, اور پھر وطن کی خوشی پاکستان کی ترقی, عالم اسلام کی ترقی ہے, ملت کی ترقی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں خوشحالی ہے, اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کا, ایک دوسرے کو تبکی دینے کا, ایک دوسرے کو پرسہ دینے کا. اب کوئی بیمار ہے, دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, جب آپ سلام کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی خودی کا وہ کر دیا, جس طرح خودی کے نیگیٹیو معنوں میں ہے. آپ اگر ذہن میں ہیں تو اس کو سلام کروں گا, اس کو دیکھیں, آپ کے پیغمبر نے کہا ہے, آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو سلام میں پہل کریں. جب آپ نے سلام میں پہل کی تو آپ کے سلام کے الفاظ منہ سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالی نے جنت میں آپ کے لیے ایک اس طرح کا گھر یا اس طرح کا مکان بنا دیا. اب وہ دوسرا ہے, وہ دوسرا جو شخص ہے, آپ نے اپنے آپ کو خاکسار بنا دیا. سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اب اس دوسرے شخص پہ منحصر ہے. ظاہر ہے وہ آپ کو ایک دن سلام نہیں کرے گا, دوسرے دن نہیں کرے, تیسرے دن اس کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا کہ یہ شخص تو بار بار اس طرح ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, تو آپ کے دل میں بھی رحم دلی پیدا ہوگی. اور پھر دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق, صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہے؟ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, بلکہ ہم خود ظلم کر رہے ہیں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ گھوم پھر کے اسی قرآن و سنت کی طرف آتی ہیں, اور یہ قرآن و سنت جو ہے اقبال کی شاعری اس کی تشکیل ہے, اقبال کی شاعری اس کی تشریح ہے, اقبال کی شاعری اس کی تفہیم ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آج ہم نے جو آپ سے بہت مفید گفتگو کی ہے, اور آپ نے ہمارے بہت سے سوالاتوں کا جواب دیا, اور ہمارے سننے والوں کو بہت سی چیزوں پہ وضاحت بھی دی. خواتین و حضرات, معزز سامعین, اگر آپ علامہ اقبال کا کوئی شعر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر اس کو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, اس دعا کے ساتھ, علامہ اقبال کی اس خوبصورت شعر کے ساتھ, جو کہ آپ سب کے لیے دعا بھی ہے ہماری طرف سے. حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ, حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ, خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. خدا حافظ. شوق نہیں ہے, انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان
رکھا ہے لامکان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں